بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے۔ وہی حکم جو حدیث کی مشہور کتاب ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کا کاٹنا درست نہیں ہے، چونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ آدمی اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ حضرات گرامی قدر، بظاہر یہ حکم بڑا عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر بال اور ناخن کاٹنے سے منع کر دیا گیا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی ہے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس وقت اس عبادت سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ ان دنوں مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر کی جانے والی یہ عظیم عبادت کا خوش بہار منظر دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا بیت اللہ کے اندر ایک ایسا میگنٹ ہے جو چاروں طرف سے فرزندان توحید کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہر لمحے ہزاروں افراد دنیا کے چپے چپے سے وہاں پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کی یہ سعادت بخشی ہے۔ ان حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ بیت اللہ کی طرف جائیں تو وہ بیت اللہ کی وردی یعنی احرام پہن کر جائیں، اور پھر احرام کے اندر شریعت نے بہت سی پابندیاں عائد کر دیں، مثلاً یہ کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، منہ نہیں ڈھانپ سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ حضرات گرامی قدر، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے پاس حاضر نہیں ہیں اور حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ کے کرم کو متوجہ فرمانے اور ان کی رحمت کا مورد بنانے کے لیے یہ فرما دیا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو، تھوڑی سی ان کی مشابہت اپنے اندر پیدا کر لو، اور جس طرح وہ بال نہیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو۔ یہ حکم ان اللہ کے بندوں کے ساتھ شباہت پیدا کر دیتا ہے جو اس وقت حج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ جب ہمیں یہ حکم دیا کہ ان کی مشابہت اختیار کر لو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان پر جو جو رحمت نازل فرمانا اللہ کو منظور ہے اس کا کچھ حصہ تم کو بھی جو ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت عرفات کے میدان میں اللہ کے بندوں پر رحمت کی بارشیں برس رہی ہوتی ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بدلی کا ٹکڑا تم پر بھی رحمت برسا دے، تو یہ شباہت پیدا کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ حضرات سامعین، اسی لیے حضرت والا حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر بکثرت پڑھا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ حضرات سامعین، لہٰذا ہم کو معلوم ہوا کہ ہم صورتاً حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لیں گے تو کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں گے۔